دوستو جب وہ بزرگ کسی بڑے آقا کو مارنا چاہتا ہے تو وہ ان جوانوں کو چنتا ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہوں۔ وہ انہیں یہ بتا کر بھیجتا ہے کہ اگر وہ مارے گئے تو ان کے لیے جنت ہے۔ ہسٹری وائز کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو مشہور ترکی ڈرامہ عظیم سلجوق میں آپ نے حسن بن صباح اور اس کے فدائین کے بارے میں جانا ہوگا۔ اسی طرح ترکی کے نئے ڈرامے سلطان صلاح الدین میں حشاشین اور شیخ الجبل کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ کون تھے، ان کا مقصد کیا تھا، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ مگر آگے بڑھنے سے قبل ہمیشہ کی طرح ہماری ویڈیوز پر ہزاروں ویوز آتے ہیں، لیکن ان میں سے کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سبسکرائب کرتے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اسکپ نہ کرے، اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے اور ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کرے۔ دوستو شیخ جبل سنان شیخ بن سلمان بن محمد جو راشد الدین کے نام سے مشہور ہیں، شام کے سب سے بڑے فدائین اور حشاشین کے سردار تھے۔ وہ 1162 عیسوی میں حشاشین کے سردار چن لیے گئے۔ ارصافہ اور الخوابی قلعوں کو دوبارہ مضبوط کیا اور العلیقہ قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح علاقے میں نظاری اسماعیلی طاقت میں اضافہ ہوا۔ دوستو شیخ الجبل سنان کی ولادت بصرہ شہر کے قریب واسط کی سڑک پر واقع گاؤں اقرا السودان میں ہوئی تھی۔ اس کے والد بصرہ کے بزرگوں میں سے ایک تھے۔ اسماعیلی دعوت نے بچپن ہی سے اس کے دل میں جگہ پائی، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں وہ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے گھر سے نکلا اور حسن بن صباح کے قلعہ الموت چلا گیا، جو کہ نظاری اسماعیلیوں کا گڑھ تھا، اور اس وقت اس کے حکمران کا نام محمد تھا۔ وہاں اس نے مناسب دیکھ بھال اور تعلیم حاصل کی اور بعد میں شام چلے گئے۔ دوستو اپنی ذہانت اور لگن کے ذریعے سنان 1162 میں حشاشین کی قیادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسماعیلیوں نے زنگی، ایوبی اور صلیبی ریاستوں کے تنازعات کے درمیان خود کو ایک آزاد قوت کے طور پر مسلط کر دیا۔ سنان کے دور حکومت میں حشاشین کی طرف سے صلاح الدین کو قتل کرنے کی پہلی کوشش دسمبر 1174 میں اس وقت ہوئی جب وہ حلب کا محاصرہ کر رہے تھے۔ کچھ قاتل صلاح الدین کے کیمپ میں گھس کر شہزادہ ابو قبیس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک لڑائی ہوئی جس میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، لیکن خود صلاح الدین ایوبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دوستو دوسری کوشش 22 مئی 1176 کو ہوئی جب صلاح الدین قلعہ اعزاز کا محاصرہ کر رہے تھے، جہاں کچھ قاتل صلاح الدین کے فوجی سپاہیوں کے بیس میں اس کے کیمپ میں گھس کر اس پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ بہت سے سپاہیوں کو مارنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن خود صلاح الدین ایوبی اپنے پہننے والے زرہ بختر کی بدولت معمولی زخمی ہوا۔ ان واقعات کے بعد صلاح الدین نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے بہت احتیاط برتی۔ وہ لکڑی کے ایک مینار میں سوتا رہا جو خاص طور پر اس کے لیے بنایا گیا تھا، اور کسی کو بھی اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دوستو کچھ مورخین نے ایک یہ کہانی بھی بیان کی ہے کہ 1174 اور 1175 میں عراق میں شیعہ مخالف مذہبی فرقہ نبویہ کے 10,000 گھڑ سواروں نے الباب اور البوزہ کے اسماعیلی مراکز پر دعویٰ بول دیا، جہاں انہوں نے 13,000 اسماعیلیوں کو ذبح کر دیا۔ صلاح الدین نے فائدہ اٹھایا، اس نے ان کے خلاف اپنی فوج بھیجی اور اس نے 2 شہروں پر حملہ کر دیا۔ ان کے بیشتر باشندوں کو قتل کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے حلب کی طرف شمال کی طرف مارچ کرتے ہوئے ایسا کیا ہو۔ اگست 1176 عیسوی میں صلاح الدین نے انتقام کی خواہش کے تحت قاتل حشاشین کی سرزمین میں پیش قدمی کی اور مصیف کے گرد محاصرہ کر لیا، جو قاتلوں کے قلعوں میں سب سے بڑا قلعہ تھا، لیکن اس نے کچھ دن بعد فوجیں واپس بلا لی۔ دوستو صلاح الدین کے مورخ عماد الدین نے واپسی کی وجہ ہما کے امیر صلاح الدین کے چچا کی ثالثی کو قرار دیا ہے، جبکہ ایک اور مورخ اس سے زیادہ قابل یقین وجہ پیش کرتا ہے، جو وادی بیکا پر فرینک کا حملہ اور اس کے نتیجے میں وہاں صلاح الدین کی موجودگی کی فوری ضرورت ہے۔ جہاں تک کمال الدین ابن ادم کا تعلق ہے تو اس نے اپنی تاریخ میں حلب کا ذکر کیا ہے۔ یہ صلاح الدین ہی تھا جس نے ہما کے امیر سے ثالثی کی درخواست کی، کیونکہ وہ حشاشین کے طریقوں سے خوفزدہ تھا اور قتل سے اپنی جان کا اندیشہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین نے ایک بار سنان کو دمکی امیز خط بھیجا اور سنان کا جواب کچھ یوں تھا: ہم نے آپ کی تقریر پڑھی اور اس کے متن اور مواد کو سمجھا، اور ہم نے اس کے الفاظ اور عمل سے ہمارے خلاف دھمکیوں کا مشاہدہ کیا۔ خدا کی قسم، ہاتھی کے کان میں مکی اور مچھر کا کاٹنا حیرت کی بات ہے۔ تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں کی اور ہم نے ان کو بغیر کسی سفارشی کے تباہ کر دیا۔ دوستو ایک دلچسپ واقعہ مورخ کمال الدین نے اپنے بھائی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سنان نے صلاح
صلاح الدین کے پاس ایک الچی بھیجا اور اسے حکم دیا کہ کوئی بھی موجود نہ ہو، اس کا پیغام اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ صلاح الدین نے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا، اور جب انہیں اس کے ساتھ کوئی خطرناک چیز نظر نہ آئی تو صلاح الدین نے دربار کو منتشر ہونے کا حکم دے دیا اور بہت کم لوگ رہ گئے۔ اس نے الچی کو حکم دیا کہ وہ اپنا پیغام لے آئے، لیکن الچی نے کہا میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پیغام نہ پہنچاؤں جب تک کوئی موجود نہ ہو۔ چنانچہ صلاح الدین نے دربار کو مکمل طور پر خالی کرنے کا حکم دے دیا سوائے 2 مملوکوں کے جو اس کے سر پر کھڑے تھے۔ اس نے کہا اپنا پیغام لے آؤ، لیکن ایلچی نے جواب دیا میں نے حکم دیا ہے کہ میں یہ پیغام ہرگز پیش نہیں کروں گا۔ صلاح الدین نے کہا یہ دونوں سپاہی مجھ سے جدا نہیں ہوں گے، اس لیے اگر تم چاہو تو اپنا پیغام پیش کرو ورنہ چلے جاؤ۔ ایلچی نے کہا تم ان دونوں کو کیوں نہیں نکال دیتے جیسا کہ تم نے باقیوں کو نکال دیا؟ صلاح الدین نے جواب دیا میں ان کو اپنے بیٹوں کے درجے میں شمار کرتا ہوں، وہ اور میں ایک ہیں۔ پھر ایلچی ان دونوں مملوکوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا اگر میں تمہیں اپنے آقا کے نام پر سلطان کو قتل کرنے کا حکم دوں کیا آپ ایسا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اور انہوں نے اپنی تلواریں کھولی اور کہا ہمیں جیسا چاہو حکم دو۔ سلطان صلاح الدین حیران رہ گئے اور ایلچی مملوکوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ سنان کے ساتھ صلح کرو اور اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرو۔ دوستو اس کے دور حکومت میں شہاب الدین ابن علجمی جو کہ شاہ الصالح زنگی کے وزیر تھے 1177 میں حلب میں قتل کر دیا گیا۔ حشاشین نے 1192 میں یروشلم کے بادشاہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس وقت خطے میں صلیبی حکمرانی کو دردناک دھچکا پہنچا۔ دوستو شیخ جبل کی وفات 1192 یا 1193 عیسوی میں ہوئی اور اس کے بعد اس کا جانشین نصیر نامی فارسی بن گیا۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔